إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بأشر أمثالها إلى آخر الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواہ مسلم. رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کو قرآن کا مہینہ قرار دیا ہے اور اسی مہینے میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات میں اس قرآن کے نزول کا آغاز کیا اور 23 سالہ مدت کے اندر آہستہ آہستہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوتے ہوتے مکمل ہوا. اس قرآن کی تلاوت کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اس قرآن کو یاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے. قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا بہترین عمل ہے. قرآن کا سننا اور سنانا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف احادیث میں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط بنانے، چاہے پڑھنے کے اعتبار سے، چاہے سیکھنے کے اعتبار سے، چاہے سکھانے کے اعتبار سے، یا سننے کے اعتبار سے، یا یاد کرنے کے اعتبار سے طرح طرح کی مختلف فضیلت بیان فرمائی ہے. اور قرآن کی تلاوت یہ وہ کتاب ہے، قرآن یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ. جس نے قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کی اس کے لیے نیکی ہے. اور نیکی کیسی؟ والحسنۃ بعشر امثالھا. نیکی 10 گنا ہے، یعنی ایک حرف پڑھیں 10 حرف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، کہا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم صرف ایک حرف ہے. نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. الف لام میم جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے یہ ایک حرف نہیں بلکہ یہ 3 حرف کا مجموعہ ہے. یعنی اگر اس کی تلاوت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی 30 نیکی لکھتا ہے. ایک حرف پر 10 نیکی، 3 حرف پر 30 نیکی. ایسی آدمی جتنی بھی تلاوت کرتے جائے، اور یہ ایسی نیکی ہے آدمی محسوس نہیں کرتا ہے. اتنی بڑی عبادت ہو رہی ہے، آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے. آدمی بیٹھے ایک صفحہ کی قرآن کی ایک صفحہ قرآن پڑھ لے، 2 صفحہ پڑھ لے، کتنی نیکی مل گئی. ایک پارہ پڑھ لے، آدھا پارہ پڑھ لے، ایک سورت پڑھ لے، آپ جوڑتے جائیے، ایک حرف پر 10 نیکی مل رہی ہے.
10 حرف پڑھا تو 100 نیکی، اور 100 حرف اگر تلاوت کیا تو کتنا؟ 1000 نیکی، 1000 حرف پڑھا تو 1,00,000 نیکی۔ آدمی چند لمحوں میں، چند منٹوں میں تھوڑا سا محنت کرے، تھوڑا سا عمل کرے، بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اگر آدمی 10 منٹ اگر بیٹھ کر تلاوت کر لے تو لاکھوں نیکیاں کما سکتا ہے، بلا مبالغہ لاکھوں نیکی کما سکتا ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ماہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ہمارے اسلاف ماہ رمضان میں قرآن سے بہت گہرا رشتہ رکھتے تھے، رمضان میں قرآن کی بہت تلاوت کرتے تھے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق مشہور ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو درس حدیث بند کر دیتے تھے۔ مسجد نبوی میں آپ کا مسند لگتا تھا، لوگوں کو حدیث پڑھاتے تھے، فقہ پڑھاتے تھے، فتوا دیتے تھے، لیکن ساری سرگرمیوں کو بند کر کے قرآن کو ہاتھ میں لے لیتے تھے، مصحف کو پکڑ لیتے تھے اور قرآن کریم کی دنوں رات خوب تلاوت کرتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے رمضان کا مہینہ پانے کے بعد، کہا انما ہوا تلاوت القرآن، کہا رمضان یہ وہ مہینہ ہے قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ رمضان یہ اللہ سے بندگی، اللہ سے قربت حاصل کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے کا موسم ہے، یہ سدا بہار موسم ہے۔ اور جیسے اللہ کی بندگی کی جائے قرآن پڑھ کر کے، نماز پڑھ کر کے، ذکر و اذکار کر کے، ایسے ہی آدمی مال خرچ کر کے، کھانا کھلا کر کے بھی اللہ کا تقرب حاصل کرے۔ ہمارے اسلاف ماہ رمضان میں کس قدر تلاوت کرتے تھے اس کی ایک جھلک دیکھیے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہر روز ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ نماز کے علاوہ رمضان کے مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے تھے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہی قول منقول ہے۔ زہیر ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رمضان کے ہر دن و رات 3 دن میں، رمضان کے ہر 3 روز رات میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے۔ گویا کہ رمضان کے اندر ماہ رمضان میں 10 مرتبہ قرآن ختم کر لیتے تھے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر قرآن کریم کی اتنی تلاوت کرتے تھے کہ ایک مہینے میں، رمضان کے مہینے میں 90 مرتبہ قرآن ختم کر لیتے تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 8 دن میں ایک ختم کرتے تھے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 7 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، یہ عام دنوں کا معمول تھا۔ امام قتادہ رحمہ اللہ کے بارے میں جو آیا ہے کہ 7 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، یہ عام دنوں کا معمول تھا، لیکن جب رمضان کا مہینہ پاتے تھے تو 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور آخری عشرہ جب آتا تھا تو ایک روز میں قرآن ختم کرتے تھے۔ امام ازدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن میں ایک ختم کرتے تھے۔ اسود رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ 2 رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ وکیع بن جراح رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی قول منقول ہے کہ وہ ایک رات میں قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ فضیلت کی رات ہے، یہ فضیلت والا مہینہ ہے، یہ عبادت والا مہینہ ہے۔ ان موسم بہار میں ہمارے اسلاف کس قدر قرآن سے جڑے رہتے تھے، کس قدر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ یہاں یاد رہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے سے منع فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کو اس حدیث کا علم نہیں تھا، یا علم تھا وہ جانتے تھے، لیکن وہ قرآن کے بڑے ماہر تھے، وہ قرآن کے مکمل حقوق کو ادا کرتے ہوئے ختم کرتے تھے۔ اور اس مہینے میں چونکہ یہ فضیلت والا مہینہ ہے، عبادت والا مہینہ ہے، اس لیے وہ عام دنوں میں تو 3 دن سے پہلے ختم نہیں کرتے تھے، لیکن ماہ رمضان جو فضیلت والا مہینہ تھا اس میں ہمارے اسلاف قرآن کے مکمل حقوق کی رعایت کرتے ہوئے 3 دن سے پہلے بھی قرآن ختم کر لیتے تھے، کیونکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ عام دنوں میں نہیں ختم کرتے تھے، لیکن فضیلت والے دنوں میں، عبادت والے موسم میں، رمضان کے مہینوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں، ماہ رمضان میں یہ ہمارے اسلاف قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے، حتیٰ کہ 3 دن سے پہلے بھی وہ قرآن ختم کر لیتے تھے۔ الغرض، مقصود یہ ہے، بتلانا یہ ہے کہ ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم تھی کہ لوگ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو پڑھائیں، قرآن کو یاد کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔
یہ برکت ہے، اس سے ہدایت ملتی ہے، اس سے قیامت کے دن آدمی کو نجات ملے گی، شفاعت حاصل ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، کہا تم قرآن کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کا حق ادا کرو، کیونکہ یہ قرآن کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ مسند احمد کی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزہ اور قرآن یہ قیامت کے دن بندے کے حق میں یہ شفاعت کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ ہمارے اسلاف ماہ رمضان میں قرآن سے کس قدر جڑے رہتے تھے، اور اسی کا اثر تھا کہ وہ زندگی بھر قرآن سے جڑے رہتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں، 10 بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے، اور یہاں تک کہا ہے عثمان اگر ایک بھی کوئی خیر کا کام نہ کرے تو قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی، کہا وہ ایک نیکی بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، بیٹھے رہے کچھ بھی نہ کرے، قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا، مگر اس کے باوجود فضیلت ہے، مقام ہے، جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے۔ 10 بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر کے کہا ہے عثمان جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن سے آپ کا تعلق اور آپ کا رشتہ کتنا زیادہ تھا۔ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے، نفلی روزے سے تھے، اور قرآن کریم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ فَسْيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہاں پر پہنچے، یہاں پر ظالموں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہوئے۔ آدمی دنیا میں جو کام زندگی میں کرتا ہے وہی مرتے وقت کرتا ہے۔ جو آدمی دنیا میں جو کام کرتا ہے، جس کی ہیبٹ اور عادت ہے، اسی پر اس کی موت ہوتی۔ آدمی نیک ہے، نیکوکاروں میں سے ہے، ذکر و اذکار کی پابندی کرنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرنے والا، اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یعنی نیک کام کرتے ہوئے دنیا سے رک جاتا ہے۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی عبقری شخصیت ہے، کیا آپ کا مقام ہے، علمی رسوخ، اور کتنی بڑی قربانیاں ہیں ان کی۔ جیل میں تھے، کتنی بار قرآن انہوں نے وہاں پہ دمشق کے جیل میں ختم کیا تھا، اور قرآن کریم کی کتنی تلاوت کرتے تھے۔ جب ان کی موت آئی تو یہ قرآن کریم کی سورہ قمر کی آخری آیت پڑھ رہے تھے، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اسی آیت پر آپ کی روح نکل گئی اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو قرآن سے گہرا رشتہ ہمارے اسلاف کا تھا، قرآن کس قدر پڑھتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہے، مشہور صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھتے تھے اور اس قدر عبادت کرتے تھے۔ صحابہ اکرام میں ایسی عبادت کی مثالیں نہیں ملتی ہے، بہت عبادت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ یہی عبادت کرتے تھے۔ ان کی عبادت کی جھلک کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ان سے زیادہ روزہ مت رکھو، اتنا روزہ رکھتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، اتنا قرآن پڑھتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اتنی عبادت مت کرو، اتنا روزہ مت رکھو۔ کہا میں اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے کہا مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھ لو، کہا نہیں میرے پاس اور طاقت ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تب 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا رات بھر جاگ کر عبادت مت کرو، رات میں سو بھی، رات میں قیام بھی کرو، پوری رات جاگ کر کے عبادت مت کرو۔ وہ کہا نہیں میرے پاس طاقت ہے، میں اور جاگ سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں عبادت کر سکتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے اے عبداللہ دیکھو تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری آنکھ کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے مہمان کا حق ہے، تمہارے آئے ہوئے گھر میں لوگوں کا حق ہے، سب کے ساتھ سب کا حق ادا کرو۔ یہ نہیں کہ آدمی رات بھر عبادت کرتا رہے، دن بھر تلاوت کرتا رہے، بال بچوں کی فکر نہیں، دوستوں کی فکر نہیں، اور مہمانوں کی فکر نہیں، رشتہ داروں کی فکر، سب سے ہٹ کر کے صرف 24 گھنٹہ عبادت میں لگا ہوا ہے۔ یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، سب کو حق دینا ہے، اپنے جسم کا حق دینا ہے،
اپنے دوست اور مہمانوں کا خیال رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے بال بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ بیلنس اور توازن برقرار رکھنا چاہیے عبادت کے اندر۔ یہ نہیں کہ آدمی خوب عبادت کرے اور سب سے رشتہ توڑ لے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یا یہ کہ آدمی سب سے رشتہ جوڑے رکھے اور عبادت چھوڑ دے، دونوں چیز افراط و تفریط سے خالی نہیں ہے۔ آدمی عبادت بھی کرے، دوسروں کے جو حقوق ہے اس حقوق کی رعایت بھی کرے، یہ پسندیدہ چیز ہے۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میرے پاس اور طاقت ہے۔ آپ کہتے کہ جاگو بھی، نماز بھی پڑھو، قیام بھی کرو، سو بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہر مہینے میں ایک قرآن ختم کرو۔ کہا میرے پاس اور طاقت ہے، اور قوت ہے۔ کہا 7 دن میں ختم کرو۔ کہا نہیں، اور طاقت ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے کہتے ہیں میرے پاس اور طاقت ہے۔ کہا ٹھیک ہے 3 دن میں قرآن ختم کرو۔ کہا انہوں نے کہا اور طاقت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے 3 دن سے پہلے قرآن ختم مت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے پڑھنے کی رعایت، اس کے حروف اور اس کی ادائیگی کی رعایت، اور اس کے مفہوم کو جاننا، تدبر کرنا اور غور و فکر کرنا، یہ مقصود ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی صرف پڑھتے جائے ختم کرنے کے چکر میں کچھ نہیں سمجھے، صرف یعلمون تعلمون کر رہا ہے۔ ایسا پڑھنا نہ پڑھنے کے برابر ہے، ایسی تلاوت نہ کرنے کے برابر ہے۔ لہذا قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر ہو، اطمینان سے ہو۔ ہمارے اسلاف قرآن کریم سے اپنا رشتہ بہت مضبوط رکھتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو کثرت سے تلاوت کریں۔ یہ عام دنوں ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کا معمول یہ تھا کہ وہ 40 دن کے بعد قرآن ختم کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے عام دنوں میں۔ تو رمضان کا مہینہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، سدا بہار موسم ہے، یہ نیکیوں کا سدا بہار موسم ہے۔ اس میں ہمیں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا ثواب ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، آئیے احادیث کی روشنی میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، مسلم شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن میں ماہر ہے، قرآن کریم کی خوب تلاوت کر رہا، مہارت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا، اس پاس تجربہ ہے، مہارت ہے، صلاحیت ہے، کہا یہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ قیامت دن ہوگا۔ قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن اسے فرشتوں کی صحبت حاصل ہوگی۔ دیکھیے دنیا میں آدمی قرآن پڑھے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، دوستی ہے یہ۔ دنیا میں آدمی قرآن پڑھے، جہاں بھی تلاوت کرے فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ اور اس دوستی کا فائدہ دیکھیے، جو دنیا میں آدمی قرآن سے رشتہ مضبوط رکھا اور قرآن پڑھنے میں ماہر رہا، خوب قرآن پڑھا، قیامت کے دن وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، اور جو آدمی قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن اٹک اٹک پڑھتا ہے، مہارت نہیں ہے لیکن اٹک اٹک پڑھتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، وہو شاق علیہ، وہو علیہ شاق، اور اس کا اٹک اٹک پڑھنا اس پر دشوار ہوتا لیکن پڑھ رہا ہے، چھوڑ نہیں رہا ہے، قرآن سے جڑا ہوا ہے، لہو اجران، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ کیوں ڈبل اجر ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ محنت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، اس کا پڑھنا مشکل ہے، ادائیگی دشوار ہے، لیکن قرآن سے رشتہ جوڑے ہوئے ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، دشواری کے باوجود، تکلیف کے باوجود، مشقت کے باوجود صبر کر رہا ہے۔ ایک تو صبر کا ثواب، دوسرا یہ کہ قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ جو آدمی قرآن کے پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے اس کی یہ فضیلت بتائی گئی کہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جس کا قرآن پڑھنا دشوار ہے اور وہ اٹک اٹک پڑھ رہا ہے، یعنی ابتدائی مرحلے میں سیکھ رہا ہے یا وہ مہارت اس کے پاس نہیں ہے، اس کے لیے حوصلہ دیا جا رہا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ڈبل اجر ملتا ہے۔ ایک تو قرآن پڑھنے کا ثواب اور دوسرا صبر اور مشقت کا ثواب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں جو مسلم شریف کی ہے، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کہا جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں اکٹھا ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، آپس میں وہ قرآن کو بیٹھ کر پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، مگر ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے،
وغشیتہم الرحمہ، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو پروں میں گھیر لیتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کے پڑھنے کی برکت، یہ ہے قرآن پڑھنے کی فضیلت، کہ جہاں بھی کوئی قوم اللہ کے گھر میں جمع ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، قرآن کو پڑھتی ہے، سمجھتی ہے، سیکھتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق فرشتے ان کو اپنے پروں میں گھیر لیتی ہے، سکینتیں نازل ہوتی ہے، اطمینان قلب آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور ایسے بندوں کو جو دنیا میں اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرنے والی قوم ہے، ایسی قوموں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان کرتے۔ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان ان بندوں کو یاد کرتا، ان کا تذکرہ کرتا اور کہتا دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو میری کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، مجھ کو یاد کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں قرآن کریم سے کس قدر رشتہ مضبوط آپ کا ہو جاتا تھا۔ عام دنوں میں آپ جبریل کو قرآن نہیں سناتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان آتا تھا تو رمضان کی ہر رات میں جبریل نزول فرماتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھ کر کے ان کو سناتے تھے، اور ہر سال کا معمول یہ تھا کہ ایک مرتبہ پورا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو سناتے تھے۔ جتنا بھی قرآن آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ کو سکھایا گیا، جتنا قرآن نازل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے جبریل کو سناتے تھے، قرآن کا دور کرتے تھے۔ لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن مکمل پڑھ کر کے سنایا ہے رمضان کی راتوں میں۔ اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ جیسے رمضان کے دنوں کی قدر ہے، جیسے رمضان کا دن عبادت کا دن ہے جس میں ہم زیادہ نیکی کرتے ہیں، نماز اور نوافل اور ذکر و اذکار کی پابندی کرتے ہیں، اور عام طور پر راتوں میں ہماری عبادت کم ہوتی ہے سوائے تراویح کے۔ قرآن کی تلاوت کا ایک ماحول راتوں کے اندر بھی ہونا چاہیے، ہم کچھ حصہ قرآن کریم کا راتوں میں تلاوت کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانے کے لیے دن کے مقابلے میں رات کو ترجیح دی، اور رات کو جبریل علیہ السلام نازل ہوتے، ان کو آپ سناتے تھے۔ ہر سال ایک قرآن آپ نے سنایا، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی 2 قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں ایک عشرے کا اعتکاف پر 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشرے کا 20 دن کا آپ نے اعتکاف کیا ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے جیسے ہمارا وقت گزرتا جائے، جیسے عمر ہماری ڈھلتی جائے، عبادت کا سفر کمزور نہیں ہونا چاہیے، عبادت میں تیزی دکھانا چاہیے، نیکیوں میں سبقت کرنا چاہیے۔ یہ رمضان کا موسم ہے، یہ عام دنوں کی طرح اس کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ رمضان کا موسم ہے، اس کے دن کی اور اس کے منٹوں اور سیکنڈوں اور لمحوں کی قدر کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم کریں، جو بھی بات ہم سے ہو سکتی ہے ہم اس میں سبقت کریں۔ رمضان کے مہینے کی تلاوت عام مہینوں کی تلاوت نہیں ہے، اس مہینے کا صدقہ عام مہینوں کا صدقہ نہیں ہے، اس مہینے کا قیام عام مہینے کا قیام نہیں ہے، اس مہینے کا نوافل عام مہینوں کے مقابلے میں نوافل کا ثواب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک میں بندوں کے اعمال کا ثواب بڑھا دیتا ہے، ثواب بڑھا دیتا ہے، فضیلت بڑھا دی جاتی ہے۔ لہذا اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے، ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو دنیا میں ہم سے جدا ہو گئے ہیں، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے مومن مردوں کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دجال کی فتنے سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، عذاب قبر بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا۔